ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی الصدیق ابی بکر رضی اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ شان صدیق اکبر پہ قربان میں، رازدار رسالت کی کیا بات ہے، جس کو صدیق ہے مصطفیٰ نے کہا، اس سراپا صداقت کی کیا بات ہے۔ سامعین ذی وقار، آج میری تقریر کا عنوان ہے مقام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور کسی بھی شخصیت کا مقام و مرتبہ دیکھنے کے لیے چند چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ میں صرف دو چیزیں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلی چیز، اگر کسی کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہو تو اس کے اجزاء، اس کا مواد، اس کی بنیاد دیکھی جاتی ہے۔ جتنے اعلیٰ اس کے اجزاء، مواد و بنیاد ہوں گے، وہ چیز اتنی ہی اعلیٰ اور عمدہ ہوا کرتی ہے، اس چیز کی قیمت اور اہمیت اتنی ہی زیادہ ہوا کرتی ہے۔ اب اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسے کہاں سے بنایا ہے، تو آپ کو اس کی جائے مدفن کو دیکھنا پڑے گا، اس لیے کہ جو جس کی جائے مدفن ہوتی ہے وہی اس کی جائے ولادت ہوا کرتی ہے۔ دلیل مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 158، حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں ان حبشیا دفن بالمدینہ، ایک حبشی حبشہ سے چلا، مدینے میں پہنچا، وہاں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اس کو مدینے میں دفن کیا جانے لگا، امام الانبیاء نے فرمایا دفن بالطینۃ التی خلق منہا، اس صحابی کو اس جگہ دفن کیا جا رہا ہے جہاں سے اسے پیدا کیا گیا تھا۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو اللہ تعالیٰ نے کسی آدمی کو بنایا، اس کی بنیادی مٹی کہاں سے لی ہے، اس کا بنیادی عنصر کہاں سے لیا ہے، تو آپ کو اس کی جائے مدفن دیکھنا پڑے گی۔ جس طرح ہمیں جنت البقیع کے اندر علامہ خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، شیخ الہند مولانا زکریا کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی قبور نظر آتی ہیں، تو اس کا معنی یہ ہے یہ وہ اکابر علماء دیوبند ہیں جن کی بنیادی مٹی جنت البقیع مدینہ کے قبرستان سے لی گئی ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے خمیر کے اندر بنیادی مٹی کہاں سے لی گئی ہے، ہم آپ کی قبر مبارک کو دیکھیں گے، آپ کی جائے مدفن کو دیکھیں گے۔ جب ہم نے آپ کی جائے مدفن کو دیکھا تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو روضۃ الرسول ہے، اور روضۃ الرسول وہ جگہ، روایت صحیح بخاری، امام الانبیاء فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ادھر علامہ سمودی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ کے اندر روایت نقل کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں امام الانبیاء نے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ وندفن فیہا، میں، ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے، ایک ہی مٹی میں دفن کیے گئے۔ تو پتہ یہ چلا سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جن کی بنیادی مٹی امام الانبیاء کی بنیادی مٹی کے قریب سے اٹھائی گئی ہے، جن کا بنیادی خمیر امام الانبیاء کے بنیادی خمیر کے قریب سے اٹھایا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے آپ پہ قرآن تو نہیں اترا، لیکن آپ کے بارے میں قرآن ضرور اترا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 40، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29، محمد الرسول اللہ والذین معہ۔ تو پتہ یہ چلا سیدنا ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جن کی بنیادی مٹی امام الانبیاء کے قریب سے اٹھائی گئی ہے۔ نمبر 2، اگر کسی کا مقام و مرتبہ دیکھنا ہو، اس کا لقب دیکھا جاتا ہے، کن کارناموں کی وجہ سے ملا ہے، کن خدمات کی وجہ سے ملا ہے، کن خصائل و فضائل کی وجہ سے ملا ہے۔ جب ہم نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مبارکہ کا مطالعہ کیا تو پتہ یہ چلا جہاں آپ کا لقب عتیق ہے، جہاں آپ کا لقب محسن ہے، جہاں آپ کا لقب اول ہے، وہی آپ کا لقب صدیق بھی ہے۔ اور صدیق لقب ایسا، حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان امام طبرانی رحمت اللہ علیہ المعجم الکبیر جلد 1 صفحہ 22 پہ روایت لائے، حضرت علی المرتضیٰ نے قسم کھا کے فرمایا للہ انزل اسم ابی بکر
सिद्दीक, अल्लाह की कसम, सिद्दीक लकब ऐसा जो आसमानी लकब है, सिद्दीक लकब ऐसा जिसे अल्लाह ने आसमान से उतारा है। अब सवाल ये होता है इसका माना क्या होगा? बहुत से मुफस्सिरीन ने माना किए, बहुत से मुहद्दिसीन ने माना किए। एक माना वो जो इमाम अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल शकूर लखनवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब सीरत खुलफाए राशिदीन के अंदर किया। आप फरमाते हैं अबू बकर उसे कहते हैं जिसकी सरहद नबूवत की सरहद से मिली हुई हो। अबू बकर उसे कहते हैं जिसका बॉर्डर नबूवत के बॉर्डर से मिला हुआ हो। अबू बकर इसे कहते हैं जो नबूवत के करीब करीब हो। अबू बकर तो साबित ये हो गया कि अबू बकर वो जिसका बॉर्डर नबूवत के करीब करीब से मिला हुआ हो। आपने ये माना यूं ही नहीं किया, कुरान और हदीस के दलाइल मौजूद हैं। सूरत उन्निसा आयत नंबर 69, उलाइका मअल लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीना वस्सिद्दीकीना वश्शुहदाई वस्सालिहीन। अल्लाह ताला ने 4 मुनअम अलैहिम जमातों का जिक्र किया, नबिय्यीन के साथ जिक्र सिद्दीकीन का करके बता दिया सिद्दीक वो जिसकी सरहद नबूवत की सरहद से मिली हुई हो। मुहम्मद रसूलुल्लाह के बाद वल्लज़ीना मअहू का जिक्र करके बता दिया सिद्दीक वो जिसकी सरहद नबूवत की सरहद से मिली हुई हो। पता ये चला सिद्दीक उसे कहते हैं जिसकी बुनियादी मट्टी इमामुल अंबिया की बुनियादी मट्टी के करीब से उठाई जाए। सिद्दीक उसे कहते हैं जिसकी सरहद नबूवत की सरहद से मिली हुई हो। आखिर दामाना अनिल हम्दुलिल्लाह।